ہلاکو خان اور بنو عباس کی پارٹ 7 میں خوش آمدید۔ اپنی دوسری بدبخت ساتھی نصر الدین توسی کو پیغام بھیجا ہے کہ وہ چونکہ ہلاکو کی مشیر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے، لہٰذا وہ بھی ہلاکو خان کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے۔ ان حالات میں ہلاکو ہر صورت میں بغداد پر حملہ آور ہوگا۔ اس موقع پر جو بات میرے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر پہلے خلیفہ مستعصم کی بیٹے ابوبکر کے پاس جائے، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کرے اور آنے والے خطرات کی نشاندہی کرے، اور اسے ساتھ لے کر خلیفہ مستعصم کی خدمت میں حاضر کرے، اور ابن القمی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے یا کرنے والا ہے اس کی خلیفہ کو اطلاع کرے، اور اسے یہ مشورہ دے کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر ابن القمی کو گرفتار کر کے اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ اور اس نے حکم نامہ جاری کر کے جن بڑے بڑے لشکروں کو مختلف سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا ہے، ان سارے لشکروں کو واپس بغداد میں طلب کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہلاکو خان کو مار مار کر ہم منگولیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ابن القمی نے جو ہمارے لشکر دور ابتداء علاقوں کی طرف بیچ دیے ہیں وہ ہلاکو کی حملہ آور ہونے سے پہلے ہمارے پاس بغداد میں پہنچ جائے، تو جو لشکر ہلاکو کو لے کر آ رہا ہے اتنا ہی ایک اور لشکر بھی لے آئے تو خداوند قدوس کو منظور ہو، تو اس ہلاکو کو ہم وہ سبق دیں گے کہ آنے والے دور میں وہ ہی نہیں، اس کی نسلیں بھی بغداد کا رخ کرتے ہوئے لرزہ بر انداز اور خوف زدہ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا تب فتح الدین داؤد اپنے سارے ساتھیوں سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ منصور بن احمد نے کہا میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں جو اس سے متفق نہ ہو وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ فتح الدین داؤد کی ان الفاظ کی جواب میں صالح بن اشرف جس کا تعلق امامیہ سے تھا بڑے پرجوش انداز میں بولا اور کہنے لگا، اس موقع پر میں سمجھتا ہوں منصور بن احمد کی تجویز سے اتفاق نہ کرنا سب سے بڑی غداری اور نمک حرامی ہے، لہٰذا ہمیں ابھی اسی وقت اٹھ کر خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابوبکر سے بات کرنی چاہیے اور اسے ساتھ لے کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابن القمی کی کارستانیوں اور موجودہ حالات سے اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ صالح بن اشرف کی یہ الفاظ سن کر سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر فتح الدین داؤد کی کہنے پر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابوبکر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ابوبکر کی یہاں پہنچ کر جو صورتحال بغداد میں رونما ہوئی تھی اسے اس سے آگاہ کیا گیا، لہٰذا ابوبکر بھی تاؤکا گیا اور جذبات میں ڈوبی آواز میں کہنے لگا، قسم خداوند محترم کی، اگر موجودہ خلیفہ میرا باپ نہ ہوتا تو میں اسے موت کی گھاٹ اتار دیتا۔ اس کے بعد ابوبکر کو لے کر وہ سارے سالار خلیفہ مستعصم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بغداد اور عالم اسلام کی تباہی اور بربادی کے لیے جو کچھ ابن القمی کر رہا تھا اس ساری صورتحال سے خلیفہ مستعصم کو آگاہ کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابن القمی کی ان فاسد خیالات سے خلیفہ کو خبردار کیا اور انہوں نے خلیفہ کو ابن القمی کی غدارانہ کوششوں اور منصوبوں سے آگاہ کیا تو خلیفہ اس قدر احمق، جاہل اور پست ہمت تھا کہ اس نے ان لوگوں کی تمام باتوں کو خود القمی سے بیان کر دیا۔ القمی نے فوراً اپنی وفاداری اور برمبداری کا یقین دلا کر ان لوگوں کو غدار اور فتنہ پرور بتایا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس طرح القمی کی باتوں سے خلافت مآب کو اس کا یقین آ گیا۔ القمی کا اقتدار اور ابھی زیادہ بڑھ گیا اور خیر خواہوں کی زبانیں نصیحت گری سے بالکل بند ہو گئی۔ اس کی بات مورخین کہتے ہیں کہ القمی نے خلیفہ لہو و لعب اور شراب نوشی کی طرف مائل کر دیا اور اندیشہ سے محفوظ ہو گیا۔ یوں غدار ابن القمی نے ہلاکو خان کے حملے کو کامیاب بنانے کے لیے بغداد کی زمین ہموار کر دی تھی۔ بغداد پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہلاکو خان شاید اپنے چچا زاد بھائی برقع خان سے نمٹ لینا چاہتا تھا۔ اسے یہ تو خبر تھی کہ برقع خان اسلام قبول کر چکا ہے اور آس پاس کے علاوہ سمرقند، بخارا کی مسلمان اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس بنا پر سب سے پہلے وہ برقع خان پر حملہ آور ہو کر اسے ناکامی سے دوچار کر کے اپنے آنے والے دنوں کو محفوظ کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی موقع پر برقع خان اپنے لشکر کو لے کر پہاڑی کچار سے نکل کر اس پر حملہ آور ہونے کی جرت نہ کرے۔ دوسری طرف
تاریخ کی اوراق میں ایک نئی صورت میں نمودار ہونے والے قوت پراتاتاریوں کی تھی، جن کی متعلق مورخین نے بڑے تفصیل کے ساتھ لکھا، اور یہ پراتاتار جن کی اندر اب بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، وہ برقع خان کی قریبی اور آس پاس کوہستانی سلسلوں کے اندر موجود تھے، اور چونکہ برقع خان کی حمایت انہیں حاصل تھی، برقع خان کی طرف سے انہیں ضرورت کا سامان ملتا تھا، اور برقع خان نے انہیں یہ بھی اجازت دے رکھی تھی کہ کسی موقع پر اگر انہیں ہلاکو خان کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران پاسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر اس کی علاقوں میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر پراتاتار قبائل بھی تیار و مستعد تھے۔ چنانچہ ہلاکو خان بڑے تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا برقع خان کی کوہستانی سلسلوں میں داخل ہوا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا، لیکن کسی مقام پر کوئی بھی طاقت اس کی مقابل نہ آئی، جس کی بنا پر اس کی ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ برقع خان اس کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس پر ہلاکو خان کا ایک طرح سے رعب اور خوف طاری ہو گیا ہے، اس بنا پر وہ ہلاکو خان کے مقابل نہیں آ رہا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہلاکو خان نے طے کر لیا کہ وہ اسی طرح یلغار کرتا ہوا برقع خان کی نئے بسائے جانے والے شہر سرائے برقعی تک یلغار کرتا چلا جائے گا اور اس کی مرکزی شہر کاراند کو واپس لوٹے گا۔ لیکن ہلاکو خان تھوڑا سا ہی مزید آگے گیا ہوگا کہ ایک مقام پر جو کافی وسیع تھا، برقع خان اور اس کا بھتیجا نوگاہی اپنے لشکر کے ساتھ ہلاکو خان اور اس کی لشکر کی راہ روک کھڑے ہوئے۔ ہلاکو خان کو اپنے چچا زاد بھائی برقع خان پر بڑا غصہ، بڑا غضب اور گروتھ تھا، لہٰذا وہ اس سے ٹکرانے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف یہی حالت برقع خان کی بھی تھی، اس کے لیے ہلاکو خان نے اس کی ایک عزیز کو قتل کیا تھا جو انہی ہلاکو خان کے سامنے آیا۔ برقع خان نے اپنے لشکر کو فل بہتے قضاء کی لمحوں میں الاؤ کی اٹھنے شعلوں جذبوں کو منہمد خیالوں کو مسمار کرتے انتقام کی تابکاری اور قہرساز کارروائیوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر وہ ہلاکو خان کی لشکر پر اعصاب سنسنی دوڑاتے موت کی خوفناک افسانوں، ان کی گنت خون آرائیوں میں شدت پیدا کر دینے والے پتھروں کی راگوں سے نکلتے کھولتی آگ اور جان کی نگار خانوں کو زخم کر دینے والے بے روک ساحلی ہواؤں کی آندھی مار کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہلاکو خان بھی صدیوں کی ہولناک عذاب و وحشت اور دل بگاری مایوسی کی صحرا، کوہ دشت اور ہواؤں کی جھونکوں تک کو پامال کر دینے والے آتش فشانوں اور تن کی کمانوں، جسم کی زاویوں، زیت کی پیچ و خم کو ادھیڑ دینے والے ستم کی پہلے موسموں اور تازہ اترنے والے عذابوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اسی طرح بھیانک کوہستانی سلسلوں کے اندر برقع خان اور ہلاکو خان دونوں منگول سردار ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ یہ ٹکراؤ تھوڑی دیر ہی رہا ہوگا کہ اچانک کوہستانی سلسلوں کے اندر ایک طرف سے پراتاتار قبائل نمودار ہوئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلاکو خان کی لشکر کی ایک پہلو پر دروازوں پر آگ کی دستک دیتے ان گنت آتش فشانوں، سانسوں کی ڈوریلا کانٹتے موت کی سرگردہ ہیولوں، زندگی کی جاری سفر میں عمر کی موجیں روا پر طاری ہوتے موت کی گردابوں، بو کے سرگردہ بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اسی طرح کوہستانی سلسلوں کے اندر ان گنت تیغ زن اور جنگجو ایک دوسرے کی سر پر موت بن کر کھیلنے لگے تھے، خون کی چیٹنے اڑاتے، چیختے بھاگتے مچلتے صداؤں کی طرح آپتوں کی سلے بے پناہ کھڑے کر دینے والے منگول ایک دوسرے پر ریزہ ریزہ کر دینے والے عناصر کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک واٹس ایپ پر شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا بہت خیال رکھیے۔